جو آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جب بھی آتا ہے تو اس ماہ میں آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تذکرے ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے ایک مسلمان جس کو آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، آپ کا نام مبارک لیتا ہے۔ حضور والا نے جو نصیحتیں فرمائی ان میں بنیادی طور پر جو بات تھی وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے اندر اتارنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ سب کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی پاکیزہ سنتوں پر سختی کے ساتھ کاربند رہنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے کسی بھی حال میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیش نظر رکھیں۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے نوجوانوں کے ذریعے سے اور بہت سارے لوگوں سے جانے انجانے میں بہت ساری باتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو حدود شریعت سے باہر ہیں۔ آقائے دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے، جس پیغام کو لے کر کے آئے ہیں، اس کا جو بنیادی سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ انسان پر دو حالات آتے ہیں، ایک خوشی کی حالت اور ایک غمی کی حالت۔ دونوں حالتوں کے اعتبار سے اسلام نے ہمیں بہت اہم نصیحتیں فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر خوشی کا موقع ہو تو اس موقع پر ہمیں اپنے پروردگار کا شکر بجا لانا چاہیے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ ارشاد فرماتے میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عجب للمؤمن ان اصابہ خیر حمد اللہ وشکر، ایمان والے کی عجیب حالت ہے، اچھی مثال ہے کہ جب اس کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو حالت ہے وہ ہے غمی کی حالت، کوئی دکھ پہنچ گیا، پریشانی لاحق ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس موقع کے اعتبار سے فرمایا صبر سے کام لینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو، اس سے تمہارا غم ہلکا ہوگا، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ، اور جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تب بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے۔ تو دکھ اور مصیبت اور خوشی کی حالت، یہ مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ،
ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، جانچیں گے، تمہارا ایگزام لیں گے، پرکھیں گے تم کو، کبھی تم کو ڈرا کر کے، کبھی تمہاری جانوں میں تمہارے پیاروں کی جان لے کر کے، کبھی کاروبار میں گھاٹا دے کر کے، کبھی تمہارے باغوں کے پھلوں کو برباد کر کے. غرض ہم تمہاری آزمائش کریں گے، لیکن ان تمام صورتوں میں جو صبر کا دامن تھامے رہیں گے تو اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہم صبر کرنے والوں کو اجر و ثواب انڈیل کر دیں گے، بے حساب دیں گے، ہر عمل کا متعین بدلہ. لیکن صبر کے بارے میں فرمایا کہ ہم بے حساب دیں گے. تو خواہ نعمت ملے، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں یہ دو عظیم عبادتیں دی گئیں، شکر کی اور صبر کی. نعمت ملے شکر ادا کرے، مصیبت آئے صبر کرے. اللہ رب العزت نے صفت بیان فرمائی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. یعنی ہمارے کسی پیارے کی جان چلی گئی یا اسی طرح کوئی مالی نقصان ہو گیا، کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو اس موقع پر ایک ایمان والے کی صفت یہ ہے وہ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. دو باتیں یاد رکھنی ہے. ایک ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. اگر ہمارا مالی نقصان ہوا، ظاہر سی بات ہے جب مالک اللہ ہے تو اللہ کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. لہذا اگر ہمارے کسی پیارے کی جان لی تو وہ اللہ کی ملکیت تھی. اگر ہمارا کوئی مالی گھاٹا اور نقصان ہوا تو وہ بھی اللہ کی ملکیت تھی. اللہ جب مالک ہے تو اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر ہمارے کسی پیارے کی جان چلی گئی، کوئی ہمارا پیارا ہم سے رخصت ہو گیا ہے، تو جس جگہ وہ گیا ہے کل ہمیں بھی وہیں جانا ہے. مثلا اگر آپ نے ایک ہفتہ پہلے اپنے بیٹے کو ممبئی رخصت کیا کہ آپ کا بیٹا ممبئی جا رہا ہے، آپ اسے رخصت کر رہے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد آپ کا بھی ٹکٹ ہے، آپ کو بھی ممبئی جانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیارے کو بھیجتے وقت آپ اس وقت غم نہیں کریں گے، بلکہ دل کے اندر ایک خوشی ہوگی کہ ہمارا پیارا جا رہا ہے اور ہم بھی جانے والے ہیں. تو اگر ہم یہ سوچ لیں گے تو خوشی تو نہیں، کیونکہ ہم زندگی اس کے ساتھ گزارتے رہے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے گا. ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو واپس جانا ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے، ابھی حضور والا ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے مسلمان بھائی اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، موٹی موٹی باتیں، ان سے بھی واقفیت نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے ٹیلی فون پر یہ اطلاع دی کہ فلاں صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں بھرتی ہے. تو میرے منہ سے نکلا انا للہ وانا الیہ راجعون. ادھر سے وہ جواب دیتے ہیں مولانا انتقال نہیں ہوا ہے. یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون صرف اور صرف کسی کے انتقال پر پڑھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں. حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چھوٹی چھوٹی مثالیں، مصیبت کی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان فرما دی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اس سے اوپر مصیبتیں ہوگی تو ان پر تو بدرجہ اولا ہمیں انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، یعنی استرجاع کرنا چاہیے. ان میں سے ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عند لدغ البعوضہ، اگر آپ کے جسم کے کسی حصے میں کوئی مچھر کاٹ لے تو آپ پڑھیے انا للہ وانا الیہ راجعون. کتنی چھوٹی مصیبت. وعند انطفاء المصباح، چراغ بجھ جائے تو انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی آج کے زمانے میں اگر لائٹ چلی جائے تو اس وقت ہمیں انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا چاہیے.
وعند لدغ الشوکہ، اگر پیر میں کانٹا چبھ جائے تو اس موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ وعند انقطاع الشسع، اگر چپل کی پتھی ٹوٹ جائے تو اس وقت بھی استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ یہ چار مثالیں بیان فرما کر کے نبی پاک علیہ السلام نے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ کوئی بھی مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر مصیبت پہنچے تو اس وقت بھی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خود عادت اور دو سکتے ہیں ایمان والے کے دونوں ہاتھوں میں لڈو، نعمت ملے تب اللہ کا شکر ادا کرے۔ حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدائم الشاکر کالصائم الصابر، شکر گزار کھانے والا صبر کرنے والے روزے دار کی طرح۔ روزے دار کو جیسا ثواب ملتا ہے ویسا یہ ثواب کھا کر کے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکریہ ادا کرو گے تو اور دوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے جو دیا وہ بھی چھین لوں گا اور میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو دونوں صورتیں، مصیبت آ جائے صبر کریں تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرما رہا ہے صبر پر۔ تو یہ دو عظیم عبادتیں اللہ نے عنایت فرمائی تھی، لیکن شیطان ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب یہ دشمن ہے تو دشمن سے ہوشیار رہو، یہ دشمنی ہی کرے گا، کبھی خیر خواہی کا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، تو شیطان نے سوچا کہ یہ مسلمان، یہ ایمان والے، یہ نبی کا دم بھرنے والے، یہ ان دونوں عبادتوں کو انجام دے کر کے اللہ کی رحمت کے نظر عنایت کے مستحق نہ بن جائے، یہ جنت کے مستحق نہ بن جائے، لہذا ان کے سامنے ایسی چیزیں لا کر پیش کر دو کہ یہ اس کو عبادت سمجھ کر کرے اور اسی کے اندر منہمک ہو کر کے یہ جہنم کا کندہ ایندھن بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسی بنیاد پہ ارشاد فرمایا کہ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں دنیا اور آخرت میں جن پر اللہ نے پھٹکار لگائی ہے، اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض اور اللہ کی لعنت ہے۔ دو طرح کی آوازوں، ایک مزمار نعمت، خوشی کے وقت گاجا باجا ڈی جے، خوشی کا ماحول تھا، اس موقع پر باجا تاشا شروع کر دیا۔ وَرِنَّةٌ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ، اور مصیبت کے وقت چلا چلا کر کے بیان کر کے رونا، لوہا خانی کرنا، مردے کے اس کی خوبیاں بیان کر کے چلا چلا کر کے لوگوں کے سامنے اپنے گریبان پھاڑنا، تماچے مارنا، بال نوچنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا، یعنی آپے سے باہر ہو جانا۔ فرمایا یہ دو آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض ہے اور اللہ کی لعنت ہے ان دونوں آوازوں پر۔ آج ہم آپ کہاں کھو چکے ہیں؟ آج ہم نے جس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے آئے تھے، آج نبی کا نام لیوا ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ عبادت کا کام کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بت پرستی کو، صلیب پرستی کو اور اسی طرح فواحش کو اور تمام بری چیزوں کو میں ختم کر دوں، جہالت کی رسموں کو مٹا دوں۔ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں گانے باجے کے آلات کو توڑ دوں، ختم کر دوں۔ تو جس چیز کو نبی ختم کرنے آئے تھے، آج اسی نبی کے نام لیوا اسی چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور نبی کا نام لے کر کے نبی کے نام پر اس چیز کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کو عبادت سمجھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت
العزت نے مجھے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ میں معازف اور مزامیر کو توڑ دوں، ختم کر دوں۔ یہ معازف کیا ہے، مزامیر کیا ہے؟ معازف بجانے کے وہ آلات جو ہاتھ سے بجائے جاتے ہیں، جیسے ڈھول، اسی طرح سارنگی، ستار، طبلہ، جو ہاتھ سے بجانے والے ہیں، بجائے جاتے ہیں۔ اور مزامیر وہ آلات، گانے باجے کے وہ آلات جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، بانسری اور اسی طرح شہنائی وغیرہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ ان دونوں چیزوں کو میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اسی طرح آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی قسم خدا کی، اللہ کی قسم کھا کر نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ عَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعْبٍ وَلَهْوٍ۔ ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ تکبر کرنے میں، اترانے میں، بڑی بڑی ہانکنے میں اور کھیل تماشے کے اندر پوری رات گزاریں گے، لیکن فَيُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو بندروں اور سوروں کی شکلوں میں تبدیل کر چکا ہوگا۔ یہ عذاب آئے گا ان پر، کیوں؟ بِإِسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھ لیا تھا۔ گانے باجے کے آلات کو انہوں نے حلال سمجھ لیا تھا۔ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، گانے باجے والیوں کو رکھا۔ وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورِ، شراب پینے کی بنیاد پر۔ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، سود کھانے کی بنیاد پر۔ وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرِ، اور ریشم پہننے کی بنیاد پر۔ یہ ریشم مردوں کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، ان کی زینت ہے، لیکن مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے سونے کو اور اسی طرح ریشم پہننے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ آج میرے بھائیوں، یہ چیزیں، یہ برائیاں، یہ خرابیاں آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان کے ذہنوں سے ان چیزوں کا گناہ ہونا بھی مٹ چکا ہے۔ نبی پاک علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہارے نوجوان، تمہارے نوکر چاکر یہ فسق و فجور اور گناہوں کے اندر لت پت ہو چکے ہوں گے، ان کی زندگیاں گناہوں کے دلدل میں دھسی ہوئی ہوں گی، تمہاری عورتیں سرکش ہو چکی ہوں گی۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، قالوا یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ذالک لکائن، کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ ان کو حیرت ہو رہی ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، تصور میں بھی نہیں ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور نوجوان اس طرح فسق و فجور کی زندگی گزاریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے، نعم واشد، ہاں ہاں، اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات آنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، تمہارا کیا حال ہوگا کہ تم نیکیوں کا، اچھائیوں کا حکم نہیں کرو گے اور تمہاری نگاہوں کے سامنے برائیاں ہو رہی ہوں گی اور تم روک ٹوک نہیں کرو گے، تم منع نہیں کرو گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمہاری زندگیوں سے نکل چکا ہوگا، یہ صفات نکل چکی ہوں گی۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا کہ ہم لوگ توڑنا بچھونا اس کو بنائے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ان ذالک لکائن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا، نعم واشد، ہاں ہاں ایسا ہوگا اور حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم اچھے کاموں کو برا سمجھنے لگو گے اور برے کاموں
بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جو برائیاں ہیں لوگ ان کو برائیاں سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ توبہ آدمی کس چیز سے کرتا ہے؟ گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو توبہ کیوں کرے گا وہ؟ تو آج ہمیں اور آپ کو اپنا مزاج ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، مذاق ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہم دینی مزاج اپنا بنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو چیز کی جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ انسانیت کے تحفظ کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے اللہ نے آدم کی اولاد کو یعنی تمام انسانوں کو دو چیزیں بطور خاص عنایت فرمائی، جن کا میں نے حدیث پاک میں نے پیش کی تھی جس کے تعلق سے، ان میں سے ایک چیز ہے حیا اور دوسری چیز ہے غیرت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ مرد و عورت دونوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہوتی یعنی حیا اور غیرت مٹ چکی ہوتی تمام انسانوں کے اندر سے تو یہ انسانیت کب کی مٹ چکی ہوتی اور جنازہ غیرت کا نکل چکا ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہر زمانے میں رہتے ہیں جن کے اندر یہ چیز باقی رہتی ہے، لیکن ہاں جس سماج سے جس سوسائٹی سے اور جس سماج سے اللہ یہ چیز اڑ جاتی ہے تو وہ سماج بدبودار ہو جاتا ہے، وہ سماج انتہائی گھنونا بن جاتا ہے کہ جس سماج کے اندر حیا وہاں سے نکل چکی ہو، غیرت جا چکی ہو۔ حیا ہوتی تو سب کے اندر ہے، لیکن جو حیا ہے یہ عورتوں کے اندر غالب ہوتی ہے، اور یہ حیا نسوانیت کا زیور ہے، ایک عورت کے لیے زیور کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ غیرت مردوں کے لیے ایک ہتھیار ہے، مردوں کی مردانگی کی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جو روایت پیش کی تھی، فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، سابقہ انبیاء کے ملفوظات میں سے لوگوں نے جو بات محفوظ رکھی ہے وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تم بے حیا بن جاؤ تو جو چاہو کر گزرو۔ جب آدمی کے اندر حیا نہیں رہتی وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، اس کو کوئی جب حیا ہی نہیں رہی، شرم ہی نہیں رہی، جو کچھ وہ کر ڈالے وہ کم ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لکل دین خلقا، ہر مذہب کے لیے ہر دین کے اندر کچھ خصوصی وصف ہوتے ہیں، خصوصی صفات ہوتی ہیں، ان کی خاص علامت ہوتی ہے، اور وخلق الاسلامی الحیا، ارشاد فرمایا اسلام کا زیور، اسلام کا خاص وصف حیا ہے۔ جب یہ حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھوں تو نیام سے تلوار نکال کر اسی وقت اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ کی غیرت پر تم لوگ حیرت کر رہے ہو، تعجب کر رہے ہو، سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور مجھ سے زیادہ غیرت مند میرا اللہ ہے، میرا پروردگار ہے۔ اور فرمایا ان اللہ یغار، اللہ غیرت مند ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِ یغار، اور ایمان والے کے اندر بھی غیرت ہوتی ہے، وَغَیرَتُ اللَّهِ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے لا یأتی العبد ما حرم اللہ، کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے بندہ ان چیزوں کو نہ کرے، ان سے بچ جائے، ان سے رک جائے، یہ اللہ کی غیرت ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر باتیں جو میں نے عرض کی ہے، آج ضرورت ہے کہ ہم آپ اپنے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کے لیے دیمک کا کام کر رہی ہے اور جو ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے والی ہے ان سے ہم آپ بچے۔ اور خاص طور پر بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ آج یہ جو موبائل ہے اس کا غلط استعمال ہمارے معاشرے کو تباہ کرتا جا رہا ہے، برباد کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے اور بچیوں کے ہاتھوں کے اندر جو یہ موبائل آیا ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے ٹی وی پر، موبائل پر، ایک گھر کے اندر ایک ہی موبائل میں، ایک ٹی وی کے اندر مرد
باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی، بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، سبھی ایک ساتھ بیٹھ کر کے حیا باختہ، حیا سوز مناظر اس پر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سب ایک ساتھ مل کر دیکھ رہے ہیں تو پھر صورت میں اس گھر کا جو انداز گفتگو ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ بدل جاتا ہے۔ بیٹیوں کا جو حجاب ہوتا ہے باپ کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، اس کے اندر تغیر آنا شروع ہو جاتا ہے، والدین کا احترام ختم ہو جاتا ہے، بڑوں کا ادب ختم ہو جاتا ہے، مغربی تہذیب کے لوگ دلدادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے۔ یہ موبائل دے کر کے، بلکہ موبائل بچیوں کو دے دیا گیا اور وہ آزاد ہے، فیس بک پر ایک لڑکا لڑکی بن کر، لڑکی کی آئی ڈی بنا کر لڑکیوں سے دوستیاں کر رہا ہے اور اس کے راز معلوم کرتا ہے، اور راز معلوم کرنے کے بعد پھر وہ اس کا بلیک میل شروع کر دیتا ہے کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ ورنہ میں تم کو زمانے کے سامنے رسوا کر دوں گا، تمہارے باپ کی عزت چلی جائے گی۔ اور پھر وہ ایک بیٹی، ایک مسلمان بیٹی، وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتی ہے اور وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر کے غیروں کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو نگرانی کرنی پڑے گی، اپنے معاشرے کو بچانا پڑے گا، اور اگر نہیں بچایا تو خدا کی قسم کل ہم آنسو روئیں گے، آنسو سے روئیں گے اور ہم شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، ہمارے ہاتھ سے ہماری عزت نیلام ہو چکی ہوگی۔ اس لیے آپ اللہ سے درخواست ہے کہ اس مہینے کا وقار باقی رکھے، شریعت کے اندر، دائرے کے اندر رہ کر کے ہم آقا دو جہاں سرور